ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أظل عليكم شهر عظيم شهر مبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الشعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگان دین، اللہ رب العزت کا سٹھا فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں تمام تر مصروفیات سے نکال کر اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ذریعہ ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے. سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا جو تلاوت کیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز عطا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز آپ کو دی اس کو آپ اپنا لیں. فخذوه وما نهاکم عنہ، اور جس چیز سے وہ روکیں. تو آج کے حالات کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، یعنی آج ہمارے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے شروع ہوتے ہی اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المعظم کی بہت ہی تیاری کرتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے بھی اس کی یہی تربیت اور یہی سبق دیا کرتے. تو ہمیں بھی چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ جو ہمارے سامنے یہ مہینہ ہے، یہ رجب شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ہے اور شعبان المعظم کا مہینہ جو چل رہا اپنے برکتوں کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم پڑھیں اور اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو گزارتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ مہینہ گزارنا چاہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو اسوۃ حسنہ یعنی کہ جس طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہوں، انہی معمولات کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ضرور ہم اس زندگی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں، ضرور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں طرح طرح کی نفسانی خواہشات کے ہم شکار ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی مصیبت کے ہم شکار جو ہو رہے ہیں. اگر اس کے بارے میں ہم قرآن سے پوچھیں تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ ہر حالات جو معاملات ہمارے اوپر آتے ہیں، جو حالات جو ہر طرح کی پریشانیاں ہمارے اوپر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہمارا جو رشتہ اللہ رب العزت کے ساتھ، ہمارا رشتہ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں دوریاں آئی ہیں، وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. تو ہمیں چاہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو
اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سمجھے اور اپنے بچوں تک بھی اس تعلیم کو پہنچائے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اگر ہم کامیابی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اسی مہینے سے پہلے مہینہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، احادیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ خود قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اس میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جتنے بھی فرائض دیے گئے اسی دنیا میں حضرت جبریل الامین علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب، اپنے محبوب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عظیم پر بلایا اور مہمان خصوصی ہو کر وہاں پہنچے اور وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں. وہاں پہنچنے کے بعد یہ نماز عطا کی گئی، تو ہمیں سوچنا چاہے ہر بندہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ میں اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، کہ میری زندگی کس انداز تک، کس حد تک میں اللہ کی فرمان برداری کرتا ہوں، کس حد تک میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں. یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، اس وقت مجھے تھکاوٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، کیونکہ کہتے ہیں قرآن کریم نے خود نقل کیا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، کہ فخلف من بعدهم خلف، کہ ان کے بعد ایسے آئیں گے، ایسے خلف آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نمازوں کو برباد کریں گے. تو آج اگر ہم دیکھیں، آج ہم نے خود اپنی نمازیں برباد کی. گھر میں مالک مکان نماز پڑھتا ہے، دوسرے اس کا پریوار نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس کے برخلاف. اگر ہمارا کوئی بچہ، ہماری سوسائٹی میں کوئی بچہ، کوئی جوان قانون کے خلاف کوئی بات اٹھاتا، کوئی آواز اٹھاتا، ہر بندہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا کہ تجھے خطرہ ہے. تو اس وقت قانون کی، لیکن سب سے بڑی قانون جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قانون ہے. کیا ہم جس طرح اپنے پڑوسی، اپنے کسی بڑے کے خلاف اگر ہمارا بچہ بولتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں اتنا نادان ہو گیا، تو یہ نہیں سوچتا. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ، ہمارا جوان، ہمارا بزرگ جس کے خلاف وہ اللہ رب العزت، گویا کہ اللہ رب العزت کو ہم اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ اس کی نافرمانی کرنا ہم ایسے معمولی سمجھتے ہیں. کیا معمولی، جیسے ایک کمزور انسان کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آج ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ، تو اس کا پتہ ہمیں کب چلے گا؟ ہم خبریں سنتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات کے پڑھنے سے ہمیں حکومت کی طاقت کا پتہ چلے گا، خبریں سننے سے ہمیں حکومت کی طاقت کا پتہ چلے گا. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اللہ کی عظمت کا پتہ ہمیں چلے گا، اللہ کی طاقت کا ہمیں پتہ چلے گا. پتہ چلا کہ آج کا انسان، آج جو ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم جو دستور دیا، آج ہم اس سے دور ہیں. اس وجہ سے ہم اللہ کو ضعیف اور کمزور سمجھتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرنا ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے کسی معمولی آدمی کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ کل ہمیں جس وقت وہاں بلایا جائے گا ایک ایسا منظر ہوگا. قرآن نے یوں بیان کیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ آج آپ دیکھتے ہیں اگر ہمارا بچہ کوئی نافرمانی کرتا ہے، سارے لوگ ہاتھ جوڑ کر تو معافی مانگتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نے غلطی کی، یہ بچے سے غلطی ہوگی، ہم معافی نامہ لے کر آپ کو دیتے ہیں، اس لیے آج ہمارے بچوں کو معاف کر دیں. آج کے بعد یہ کبھی آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا. سارے لوگ، سارا پریوار، سارا خاندان، سارا محلہ اس کے سامنے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے لیے تیار
اور بعد میں جب اس بچے کو ہم لاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی وجہ سے آج ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی کہ ہم نے معافی مانگی، لیکن کبھی ہم نے اللہ کے سامنے معافی مانگی کہ ہمارے تمام بچے، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ اللہ کے نافرمان ہو گئے؟ کبھی کسی کو یہ خیال آیا کہ ہم اللہ کے دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے ہم معافی مانگے تاکہ خدا ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے؟ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس کی فکر کیوں نہیں ہمیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چالاک ہو گئے، دنیا کی ترقی ہم نے بے شک کر لی، دنیا کی ترقی میں ہم 4 چاند ہو گئے، چاند پر پہنچ گئے، لیکن اگر مسلمان آج کا پیچھے رہ گیا، وہ اپنے خالق کے ساتھ جو تعلقات ہے، اپنے مالک کے ساتھ جو تعلقات ہے، ان میں ہم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ضرورت آج یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم دی ہوئی تعلیم ہے، اس تعلیم کو ہم خود سمجھیں اور خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں میں اس کو عام کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، کل یہ دنیا کی تمام مال و دولت، اللہ رب العزت خود کلام پاک میں کہتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں نہ ہماری ڈگریاں کام آئیں گی، نہ ہماری کرسیاں کام آئیں گی، وہاں دنیا کا ہمارا کچھ کام نہیں آنے والا، الا من اتى الله بقلب سلیم، وہاں قلب سلیم۔ اب قلب سلیم ہے کیا چیز؟ قلب سلیم وہ دل ہے کہ جو اللہ کے سامنے روئے۔ آج تو ہم روتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی اپنے کوئی پریشانی بیان کرتا ہے، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتا ہے اور روتے روتے بیان کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہو، تو یعقوب علیہ السلام انی اشکو وبثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو جو اٹھا کر کنویں میں پھینکا گیا اور اس کو تمام کا تمام واقعہ اللہ نے سنا دیا، کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تمام خبریں آیا کرتی، لیکن اس کے بچے اسے کہتے ہیں کہ باپ آپ نادان ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا ہوا، وہ تو ہم سے جدا ہو گیا، ہاں اس کو کہیں وہ بیڑیا نے کھایا، مطلب مختلف واقعات اس کے سامنے بیان کیے جاتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، اور قرآن نے اس کو نقل کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام انی اشکو وبثی وحزنی الی اللہ۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، آج ہمیں کیوں ہر طرح سے پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں پارٹی کے ساتھ مل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، فلاں گروہ کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی کا کوئی گروہ نہیں، کامیابی کے لیے صرف اور صرف ایک گروہ ہے، وہ ایک کتاب ہے، وہ کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جوڑیں گے تو انی اشکو وبثی وحزنی الی اللہ، ہم اپنی ہر پریشانی، ہم اپنا ہر غم اللہ کے سامنے بیان کریں تو ضرور ہمیں اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے ساتھ آؤ، فلانا میرا دوست آپ کو کہے کہ آپ میرے ساتھ جڑ کر آؤ، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یاد رکھو کامیابی کسی میں نہیں ہے، کامیابی اگر ملنی ہے تو وہ کامیابی قرآن کریم میں ہے۔ اس قرآن کریم نے آپ کے سامنے اس تمام واقعات اور تمام قصے بیان کر دیے، جیسے یعقوب علیہ السلام کا قصہ بھی انی اشکو وبثی وحزنی الی اللہ۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، خود قرآن کو سمجھیں۔ جس طریقے سے آج ہم دنیاوی تعلیم کے خاطر لاکھوں کا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، اپنے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں، ضرور بنائے، یہ آج ہماری ضرورت ہے۔ مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے، مسلمان انجینئر ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، مسلمان تو مسلمان ہونا چاہیے، کیا مسلمان ہونا چاہیے۔ جس وقت ہمیں اللہ کے سامنے بلایا جائے، اپنے خالق کے سامنے بلایا جائے، ہمیں اللہ ضرور یہ سوال کرے گا کہ میں نے آپ کو نعمتیں عطا کی، میں نے آپ کو اولاد کی نعمتیں عطا کی، بتاؤ اس اولاد کو آپ نے کون سی تربیت دی، کیا آپ نے اس کے سامنے جو گائیڈ لائن میں نے آپ کو دی، کیا وہ گائیڈ لائن آپ نے؟ ضرور اس وقت ہم پریشان ہو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر ہم جائیں گے، لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی
کے لیے ہمارے لیے واحد ایک راستہ ہے، ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور دنیا کی تمام جتنے بھی جو بھی راستہ آپ اختیار کریں گے، چاہے آپ ڈاکٹری لائن میں جاؤ گے اس میں بھی کامیابی، دنیا کے ہر ترقی آپ کو نصیب ہو سکتے، لیکن پہلے ایک نمبر پہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا اس کلمہ کا پاس اور اس کلمہ کا لحاظ، اس کا جو رشتہ ہمیں اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔